بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اباؤٹ ٹرانسورس میگنیٹائزیشنز۔ پچھلے جو ویڈیو ہے وہ جو لیکچر تھا وہ اباؤٹ ہے لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشنز، یہ چیپٹر نمبر 1 ٹاپک نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ ڈائیگرام جو ہے ڈائیگرامیٹیکلی ہم سمجھائیں گے، اس کے بعد جو تھیوری ہے وہ بھی سمجھائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو سب سے پہلے ڈائیگرام ہے، ڈائیگرام نمبر 1، یہ تو بک سے لیا ہے، بک میں بھی یہی ڈائیگرام ہے، اور اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر ڈائیگرام ہے یا تھرڈ نمبر ڈائیگرام ہے یہ بھی سمجھائیں گے، حالانکہ بک میں نہیں لیکن پھر بھی ہم جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈائیگرام نمبر 1 جو ہے، یہ جب پیشنٹ ہم نے میگنیٹ میں لٹایا تو اس کے بعد لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن ہم نے بنایا تھا پہلے۔ جو لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن تھے وہ جو الانگ دی زیڈ ایکسس تھے اور ایک ہی فیز میں، یعنی ایک ہی ڈائریکشن میں الانگ ود دا میگنیٹک فیلڈ کا جو ڈائریکشن تھا اس میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا۔ اس کے بعد یہ لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن یہاں بن گیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن ہے۔ یہ لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن جو ہے یہ ہم کنورٹ کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں انٹو دی ٹرانسورس میگنیٹائزیشن کو۔ اچھا، جب یہ لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن ہے الانگ دی زیڈ ایکسس ہے، ٹھیک ہے، یہ الانگ دی زیڈ ایکسس، یہ وائی ایکسس ہے، یہ ایکس ایکسس ہے، پازیٹیو سائڈ ہے، یہ نیگیٹیو سائڈ، یہ نیگیٹیو سائڈ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا کرتا ہے ہم جب لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن ہے اس پہ ہم RF90 پلس سینڈ کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ جو لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن میں جو پروٹون ہوتے ہیں، یہ پروٹون اسی RF پلس سے انرجی آبزرو کرتا ہے۔ جب انرجی آبزرو کرتا ہے تو پھر چلے جاتے ہیں انٹو دی ٹرانسورس میگنیٹائزیشن کو۔ یہاں پہ جو ہے ٹرانسورس میگنیٹائزیشن میں یہاں پہ ہم نے RF پلس یعنی 90 پلس ہم نے اس کو سینڈ کیا، ٹھیک ہے، فرام گریڈین کوائل سے۔ اس کے بعد یہ سیکنڈ ڈائیگرام ہے، یہ ایک میڈیم یہ جو لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن ہے یہ اب درمیان میں ہے، یعنی ابھی نہ لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن ہے اور نہ ٹرانسورس میگنیٹائزیشن ہے، ایکول ہے۔ یہ لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن اینڈ ٹرانسورس میگنیٹائزیشن کی ایکول ڈائیگرام ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے یہ سینڈ کی تو اس کے بعد پھر یہ لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن کمپلیٹلی ٹرانسفر ہوا انٹو دی ٹرانسورس میگنیٹائزیشن۔ یہاں پہ کیا، یہاں پہ ہے یہ لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن، یہاں انکریز ہے، میکسیمم لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن ہے اور منیمم ٹرانسورس میگنیٹائزیشن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ٹرانسورس میگنیٹائزیشن بالکل زیرو ہے اور یہاں پہ لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن میکسیمم ہے۔ اس کے بعد اس ڈائیگرام میں لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن از ایکول ٹو ٹرانسورس میگنیٹائزیشن، مطلب ہے کہ یہ 50-50 ہے، ٹھیک ہے، نہ لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن ہے اور نہ ٹرانسورس میگنیٹائزیشن ہے۔ یہاں پہ جو تھرڈ ڈائیگرام ہے، یہاں پہ جو لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن ہے یہ بالکل زیرو ہے، منیمم ہے، اور جو ٹرانسورس میگنیٹائزیشن ہے یہ میکسیمم ہے، ٹھیک ہے، یعنی لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن یہاں پہ زیرو ہے اور جو ٹرانسورس میگنیٹائزیشن ہے یہاں پہ میکسیمم ہے۔ اچھا، اسی طرح جو سیکنڈ ڈائیگرام ہے یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے، بس صرف ڈائیگرامیٹیکلی چینج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پروٹون ہے اور پروٹون یہ اس کی سپننگ موشن ہے اور یہ اس کی جو ہے پریسیجن موشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الانگ دی زیڈ ایکسس ہے، یعنی الانگ دی زیڈ پازیٹیو سائڈ جو ہے ایکسس، زیڈ ایکسس وہ ہے، اور یہ اب بھی جو ہے لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن میں ہے۔ لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن الانگ دی زیڈ ایکسس ہوگا اور جو ٹرانسورس میگنیٹائزیشن ہے یا یہ الانگ دی ایکس وائز ایکسس ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے اس پہ RF پلس کو سینڈ کیا۔
جب RF پلس سینڈ کیا تو یہ جو ہے یہ سیکنڈ ڈائیگرام کے ساتھ ریزمبل کرتا ہے. یہ پھر کنٹینیولی جا رہا ہے اب انٹو دی ٹرانسورس میگنیٹائزیشن. ٹھیک ہے، جب یہ ہم نے سیکنڈ ڈائیگرام اس کی جو پریسیجن ہے، کی جو اسپننگ ہے، یہ کنورٹ ہونا شروع ہو گیا انٹو دی ٹرانسورس میگنیٹائزیشن. یہاں جو تھرڈ ڈائیگرام یہ کمپلیٹلی چینج ہوا انٹو دی ٹرانسورس میگنیٹائزیشن. اچھا، یہ جو ڈائیگرام یہ ایکسس ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ڈاٹ جو زیڈ ایکسس ہے یہ کمپلیٹلی ہے. ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ ہے. اور جو along دا یہ وائی ایکسس ہے اور جو ایکس ایکسس ہے یہ ابھی کیا ہے، انکمپلیٹ ہے. یہ زیڈ ایکسس ہو گیا، یہ وائی ہے، اور یہ جو ہے ایکس ایکسس ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ ڈاٹ ہے. ڈاٹ کا مطلب ہے کہ ابھی یہ پورا نہیں ہوا ہے. یہ یہاں پہ جو ڈائریکشن ہے پروٹون کی یہاں پہ وائی اور ایکسس کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ پورا ہوا ڈاٹ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ زیڈ ایکسس کے ساتھ ہے، یعنی لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن کے لانگ زیڈ ایکسس ہو یہ بھی تھوڑا سا کم ہوا، اور یہ تھوڑا سا کنٹینیو یعنی نہ ابھی ٹرانسورس میگنیٹائزیشن ہے اور نہ ابھی لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن ہے. ٹھیک ہے، اور جو تھرڈ نمبر ڈائیگرام ہے یہ بالکل کمپلیٹلی کنٹینیولی جو ویکٹر ہے، کنٹینیو ویکٹر ہے ٹرانسورس میگنیٹائزیشن یعنی وائی ایکسس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور جو زیڈ ایکسس ہے یہ زیڈ ایکسس ڈاٹ ہے. مطلب یہ ہے ڈاٹ سے کہ یہ ابھی ختم ہو گیا، کم ہو گیا، یعنی زیرو ہو گیا. اس ڈائیگرام کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹرانسورس میگنیٹائزیشن ابھی میکسیمم ہے، اور جو لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن ہے یہ منیمم ہے. اچھا، یہ جو تھرڈ نمبر ڈائیگرام ہے یہی بک سے جو MRI ایزی فار بگنر ہے اسی سے لیا ہے، لیکن یہاں پہ جو ٹرانسفر میگنیٹائزیشن کا جو ٹاپک ہے یہاں پہ اسی ڈائیگرام کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن یہ سمجھانے کے لیے یہ جو ڈائیگرام ہے یہ ہم تھیوری پڑھیں گے، اس تھیوری کے بعد پھر یہ ڈائیگرام کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو اس کی تھیوری ہے یہ تو سارا سمپل ہے، لیکن یہاں پہ تھیوری میں ایک ہی جو ایک پرابلم ہے، اور اسی تھیوری میں دیکھیں گے کہ پوائنٹ نمبر 1 to 3 کون سی پوائنٹ نمبر پیراگراف نمبر وہ پرابلم ہے. سب سے پہلے اس کی جو ڈیفینیشن ہے، دی امبیلنس ریزلٹ ان ٹلٹنگ آف دی میگنیٹائزیشن انٹو ٹرانسورس میگنیٹائزیشن ایکس وائی پلین، دس از کالڈ ٹرانسورس میگنیٹائزیشن. اچھا، یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ ڈیفینیشن ہم ابھی اپلائی کریں گے اسی ڈائیگرام پہ. تو پھر یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ پھر ہم کیا کریں گے، ہم کو سمجھ آ جائیں گے. یہ جو امبیلنس ہے یہ ابھی یہ سیکنڈ نمبر ڈائیگرام جو ہے یہ ابھی امبیلنس ہے، یہ ویکٹر ہے، ویکٹر یہ کیا ہے بٹوین ہے. اب یہ امبیلنس ہے، یہ جو ڈائیگرام ہے اور یہ ڈائیگرام ہے، اور یہ اس میں امبیلنس کہاں پر ہے؟ امبیلنس ٹلٹنگ کا مطلب ہے فلپ آنا، یعنی کنورٹ ہونا. یہ ابھی کنورٹ نہیں ہوا انٹو دی ٹرانسورس میگنیٹائزیشنز کو. اچھا، جب اس پہ یہ جو لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن ہے اس پہ ہم نے RF پلس کو سینڈ کیا. جب RF پلس سینڈ کی تو یہاں پہ ڈسٹربنس پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ RF پلس میں جو انرجی ہے اس انرجی نے اسی لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن میں ڈسٹربنس پیدا کیا اور امبیلنس ہو گیا. ٹھیک ہے، امبیلنس کیسے؟ پہلے جب لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن تھا وہ along دی زیڈ ایکسس اور جو ڈائریکشن تھے وہ سیم ڈائریکشن میں تھے، سارے جو پروٹون کی ڈائریکشن تھے وہ سیم ڈائریکشن تھے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن میں پڑھا تھا کہ جب ہم اس پہ پرائمری میگنیٹک فیلڈ اپلائی کریں گے تو پرائمری میگنیٹک فیلڈ اسپننگ جو ہے سب سے پہلے اسپننگ کو الائنمنٹ دیتا ہے، ایک ڈائریکشن دیتا ہے. ایک ڈائریکشن کرنے کے بعد یہ جو پرائمری فیلڈ ہے میگنیٹک فیلڈ اس
کو کنورٹ کرتا ہے انٹو دس پریسیجن موشن کو، ٹھیک ہے. اور وہ وہاں پہ جو یعنی لانگیٹیوڈل میگنیٹائزیشن تھے وہ ایک خاص بیلنس میں تھے، یعنی ایک خاص ڈائریکشن میں تھے، ٹھیک ہے. جب ہم نے یہاں پہ آر ایف پلس کو سینڈ کیا تو اسی میں ڈسٹربینس پیدا کی تو اس کے بعد یہ انرجی پک اپ کیا. انرجی پک اپ کرنے کے بعد اس کو کنورٹ ہوا انٹو دی ٹرانسورس پلین، یعنی ایکس وائی پلین کو، اس کا کہتے ہیں ٹرانسورس میگنیٹائزیشن. اچھا یہ پوائنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 2 جو ہے یہ جتنی بھی تھیوری ہے یہ ابھی ہم اپلائی کر دیں گے اسی ڈائیگرام پہ تو ہمیں بہت اچھا سمجھ آ جائیں گے. When patient is placed in a magnet, longitudinal magnetization is formed with the z axis. یہ تو ہم نے آلریڈی پڑھا ہے. جب ہم پیشنٹ کو پلیس کریں ان میگنیٹ میں، یعنی پرائمری میگنیٹ ہم اس پہ اپلائی کریں گے تو کیا بن جاتا ہے لانگیٹیوڈل میگنیٹائزیشن، ٹھیک ہے. اور لانگیٹیوڈل میگنیٹائزیشن جو ہے یہ لانگ زیڈ ایکسس ہے. اچھا جو تھرڈ نمبر پوائنٹ ہے when longitudinal magnetization is formed، جب longitudinal magnetization بن جاتا ہے تو اس کے بعد after the next step to send RF pulse precessing frequency proton pick up some energy from RF pulse. جب longitudinal magnetization بنتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے بعد کیا ہوتا ہے، نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کرتے ہیں ہم RF پلس جو ہے RF پلس ہم اس کو RF پلس سینڈ کرتے ہیں. جب RF پلس سینڈ کرتے ہیں تو RF پلس میں جو ہے وہاں RF پلس کمپوزڈ آف انرجی ہو، وہ انرجی جو ہے وہ یہ پروٹان جو ہوتا ہے یہ پروٹان اس سے پک اپ کرتا ہے، یعنی حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے. پک اپ سم انرجی. جب انرجی حاصل کرتا ہے فرام RF پلس سے پروسیسنگ فریکوینسی پروٹان گو ٹو ہائر انرجی اسٹیٹ یا ہائر انرجی لیول اینڈ اسٹارٹ پروسیسنگ اینٹی پیرل along دی نیگیٹو سائڈ آف دی زیڈ ایکسس. اچھا یہ یہاں پہ پرابلم ہے، ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں کہ ہم اب بھی ہم RF پلس سینڈ کرتے ہیں تو انرجی حاصل کرتا ہے اسی RF پلس سے، اور جب انرجی حاصل کرتا ہے تو یہ پروٹان جو ہے کہاں پہ چلے جاتے ہیں along دی نیگیٹو سائڈ آف دی زیڈ ایکسس. اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جب انرجی حاصل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کنورٹ کرتا ہے انٹو دی ٹرانسورس میگنیٹائزیشن. ٹرانسورس میگنیٹائزیشن جو ہے along دی ایکس اینڈ وائی ایکسس کے ساتھ ہوتا ہے. اور اسی پیراگراف میں کہتے ہیں کہ جب انرجی حاصل کرتا ہے تو کیا کہاں چلے جاتے ہیں، اینٹی پیرل along دی زیڈ مائنس زیڈ ایکسس، یعنی جو نیگیٹو زیڈ ایکسس ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے، جو میں نے پہلے لیکچر میں ایک ہی لیکچر میں بتایا تھا کہ جو پروٹان ہے اس کی جب ڈائریکشن آپ ورڈ، یعنی جو ڈائریکشن یہ پروٹان ہے، فار ایگزامپل یہ ایک پروٹان ہے، جب اس کی ڈائریکشن آپ ورڈ یعنی along دی پازیٹیو زیڈ ایکسس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ اس کی انرجی لو ہے، یہ لو پروٹان انرجی کو ہے. اور جو پروٹان ہو جس پروٹان کی جو ڈائریکشن تھے وہ ڈاؤن ہوتے ہیں، جس پروٹان کی ڈاؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی فار ایگزامپل یہ پروٹان ہے، اس کی جو ڈائریکشن ہے یہ ڈاؤن ہے along دی نیگیٹو زیڈ ایکسس کے ساتھ، یہ ہائی انرجی پروٹان ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو ہے یہ ہائی انرجی پروٹان ہے، اور یہ جو ہے یہ لو انرجی پروٹان ہے. جب ہم RF پلس سینڈ کرتے ہیں تو RF پلس سے کیا بنتا ہے، یعنی RF پلس سے یہ پروٹان انرجی حاصل کرتا ہے. جب انرجی حاصل کرتا ہے تو یہ پروٹان کو کیا ملتا ہے، انرجی. جب انرجی مل جاتا ہے تو اس پروٹان کے ساتھ زیادہ انرجی ہوتے ہیں. جب زیادہ انرجی ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، اس پروٹان کی جو ڈائریکشن ہے along دی نیگیٹو سائڈ آف دی زیڈ ایکسس میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب along دی زیڈ ایکسس کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ کنورٹ آنا شروع کرتا ہے انٹو دی ٹرانسورس میگنیٹائزیشن. اسی ڈائیگرام میں حالانکہ اس کی ذکر نہیں ہے، ہم نے یہاں پہ جو ڈائیگرامیٹیکل ہے یہ جو ہائی انرجی اسٹیٹ اینڈ اسٹارٹ پروسیسنگ اینٹی پیرل along دی نیگیٹو سائڈ آف دی زیڈ ایکسس. جو پیراگراف ہے یہ پیراگراف ہم نے یہاں پہ مینشن نہیں کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اینٹی پیرل along دی زیڈ نیگیٹو زیڈ ایکسس کے ساتھ جو چلے جاتے ہیں
یعنی ایک سمپل ورڈز میں جب ہم نے آر ایف پلس 90 آر ایف پلس سینڈ کیا تو 90 آر ایف پلس سب سے پہلے کیا ہوگی یہ پروٹان نے انرجی حاصل کیا. جب انرجی حاصل کیا تو یہ پروٹان انرجائز ہو گیا, اور جس پروٹان میں انرجی زیادہ ہوتے ہے اس کی جو ڈائریکشن ہوتا ہے وہ ڈاؤن ورڈ, یعنی ڈاؤن ورڈ کیا ہوتا ہے نیگیٹو سائڈ آف دی زیڈ ایکسس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب زیڈ ایکسس ہوتے ہیں تو پھر کنورٹ آنا شروع ہوتا ہے انٹو دی ٹرانسورس میگنیٹائزیشن زون. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے آر ایف 4 نمبر پوائنٹ ہے آر ایف پلس کاز ٹلٹنگ آف میگنیٹائزیشن انٹو ٹرانسورس پلین. تو اس کے بعد پھر جو پروٹان ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے, پروٹان ہوتا ہے پھر کنورٹ آنا شروع ہوتا ہے انٹو دی ٹرانسورس میگنیٹائزیشن. اور پھر یہ جو سیکنڈ نمبر ڈائیگرام ہے آر ایف پلس کازز ٹلٹنگ. جو آر ایف پلس ہے یہ کیا کاز کرتا ہے ٹلٹنگ آف میگنیٹائزیشن انٹو ٹرانسورس پلین. پھر یہ جو آر ایف پلس ہے یہ کاز کرتا ہے جو پروٹان کی ڈائریکشن ہے یعنی لانگیٹیوڈ میگنیٹائزیشن کو کنورٹ آنا شروع ہوتا ہے انٹو دی وائی ایکسس یعنی ٹرانسورس میگنیٹائزیشن زون. آر ایف پلس کازز ٹلٹنگ آف میگنیٹائزیشن انٹو ٹرانسورس پلین. جو 5th نمبر پوائنٹ ہے دی precision frequency of proton should be same as RF radio frequency of pulses frequency for the exchange of energy to occur between proton and RF pulse. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اسی جو 5th نمبر پوائنٹ ہے, یہ 5th نمبر پوائنٹ کہتا ہے کہ جب ہم یہ آر ایف پلس 90 آر ایف پلس ہو اس کی جو فریکوینسی ہے اور جو یہ پروٹان ہے, یہ پروٹان along دی زیڈ ایکسس ہو, اس پروٹان کی پریسیجن فریکوینسی جو ہے کہ اس پروٹان کی جو پریسیجن فریکوینسی ہے جب یہ سیم ہو تو یہ آپس میں انرجی کو ایکسچینج پیر کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ آر ایف پلس جو ہے یہ آر ایف پلس ہو اس کی فریکوینسی ہو اور یہ پروٹان کی جو فریکوینسی ہے جب یہ سیم نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, تو پھر یہ کنورٹ نہیں کر سکتا انٹو ٹرانسورس میگنیٹائزیشن زون. ٹھیک ہے, جب اس کی فریکوینسی ہو یعنی جو آر ایف پلس ہے اس کی جو فریکوینسی ہو اور جو پروٹان ہے یعنی پریسیجن فریکوینسی یعنی اس کی جو فریکوینسی ہے جب یہ سیم ہو تو پھر یہ آپس میں کیا ہوتا ہے انرجی کو ایکسچینج کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر سے دیکھ لے دی پریسیجن فریکوینسی آف پروٹان شوڈ بی سیم. ٹھیک ہے, جو پریسیجن فریکوینسی آف پروٹان کی وہ سیم ہوگا, شوڈ بی سیم ہو ایز آر ایف آف پلس فریکوینسی. جو آر ایف جو ہے ریڈیو فریکوینسی ہے جو پلس ہے اس کی جو فریکوینسی ہے اس کے ساتھ بالکل ہی سیم ہوگا. جب سیم ہوگا فار دا ایکسچینج آف انرجی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا انرجی کو ایکسچینج کر سکتا ہے ٹو آ کر بٹوین پروٹان آر ایف پلس. اوکے, اس کے درمیان. اچھا, یہ 6 نمبر پوائنٹ ابھی دیکھ لے وین آر ایف پلس اینڈ پروٹان ہیو دی سیم فریکوینسی ہو, جب آر ایف پلس اینڈ پروٹان اس کی جب انرجی سیم ہو یعنی فریکوینسی سیم ہو آر ایف پلس کی اور جو پروٹان ہے جب اس کی فریکوینسی جو ہے جب سیم ہو, سیم فریکوینسی پروٹان کین پک اپ سم انرجی. اس کے بعد یہ پروٹان جو ہے یہ اس کے انرجی حاصل کرتا ہے, پک اپ کرتا ہے فرام دی آر ایف پلس. دس فینامنا از کالڈ ریزوننس. ٹھیک ہے, جب یہ آر ایف پلس ہے اور یہ پروٹان ہے جب یہ آپس میں انرجی ایکسچینج کرتا ہے یعنی یہ آر ایف پلس سے پروٹان نے انرجی حاصل کیا, جب پروٹان نے انرجی حاصل کیا پروٹان انرجائز ہوا تو اس فینامنا کو کہتے ہیں ریزوننس. ٹھیک ہے, اچھا, آر ایف پلس ناٹ اونلی کاز پروٹان گو ٹو ہائر انرجی لیولز. اس کے بعد جو 7 نمبر پوائنٹ ہے یہ کہتا ہے کہ جو آر ایف پلس ہے یہ صرف پروٹان کو انرجی نہیں دیتا
جو ہائر انرجی لیول کو چلے جاتے ہیں، یہ صرف ہائر انرجی لیول کو کنورٹ نہیں کرتا، پھر کیا کرتا ہے بٹ آلسو میکس دیم پریسز ان اے اسٹیپ ان اے فیز آر سینکرونسلی، ٹھیک ہے۔ یہ جو پروٹان کنورٹ کرتا ہے انٹو، ٹھیک ہے، یہ اسی ڈائیگرام کے ساتھ یہ جو لاسٹ 7 نمبر پوائنٹ ہے، یہ تھرڈ نمبر جو ڈائیگرام ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ یہ 7 نمبر پوائنٹ جو ہے یہ کہتا ہے کہ آر ایف پلس صرف اس کو انرجی نہیں دیتا، جب انرجی دیتا ہے تو اس میں کنورٹ کرتا ہے انٹو ٹرانسورس میگنیٹائزیشن، یہ کام کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور کام کرتا ہے، وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ یہ جو پروٹان ہے اس کو ایک فیز میں کھڑا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے کیا ہوتا ہے، یہ ان فیز ہے، ٹھیک ہے، بالکل یہ آؤٹ آف فیز ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس پہ ہم نے 9 آر ایف پلس اپلائی کیا تو یہ ابھی کنورٹ آنا شروع ہو گیا انٹو فیز، ٹھیک ہے۔ اور جو 3 نمبر ڈائیگرام ہے یہ پروٹان بالکل ان فیز ہے، یہ سارے جو پروٹان ہیں یہ فیز ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ آر ایف پلس ابھی 2 کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے جو لانگیٹیوڈنل میگنیٹائزیشن ہے وہ کنورٹ کیا انٹو دی ٹرانسورس میگنیٹائزیشنز۔ جب ٹرانسورس میگنیٹائزیشن کو کنورٹ کیا تو اس کے بعد اسی ٹرانسورس میگنیٹائزیشن کو اس پروٹان کی ڈائریکشن کو ایک ہی فیز دیا، آؤٹ آف فیز نہیں ہے۔ جب ہم T2 ریلیکسیشن پڑھیں گے تو یہ ڈائیگرام جو ہے وہاں پہ اس کی بہت رول ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ T2 ریلیکسیشن یعنی T2 ویٹڈ امیج ہم پڑھیں گے تو اسی ڈائیگرام کی بہت اہمیت ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ ہے جو چیپٹر نمبر 1 کی ٹاپک نمبر 4 ٹرانسفر میگنیٹائزیشن کی جو ٹاپک ہے یہ ابھی پورا ہو گیا، لیکن یہ جو ٹاپک ہے ابھی یہ سارا ریلیٹڈ ہے انٹو دی بک۔ اسی ٹرانسورس میگنیٹائزیشن پہ میں اب ایک دوسرا لیکچر کرتا ہوں، وہ جو دوسرا لیکچر ہے یہ بہت ڈیپ ہوگا۔ یہ پوائنٹ ہے، سارا یہ پوائنٹ ہو گئے، لیکن یہی پوائنٹ میں بہت ڈیپ سے پڑھاؤں گا۔ تو اگر چاہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ جو ٹرانسورس میگنیٹائزیشن ہے میں بہت ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو پھر جو سیکنڈ پارٹ ہے ٹرانسورس میگنیٹائزیشن کی پھر وہ آپ دیکھ لیں۔